اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری وہ محترم بہنیں جو حمل کے مراحل سے گزرتی ہیں یا حمل ہے، ان کو اکثر اوقات یہ مسئلے ہوتے ہیں کہ حمل کے دوران جو زیادہ تر پرابلمز ہوتی ہیں، یعنی کہیں سر درد ہو گیا ہے یا الٹی بہت زیادہ آ رہی ہے، یا اس طرح کبھی کبھی حمل کے دوران بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، یا حمل کے دوران ہی کہیں چیسٹ انفیکشن ہو جائے یا گلے کا انفیکشن ہو جائے، تو سب سے بڑا مسئلہ جو درپیش ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ حمل کے دوران اینٹی بایوٹک کون سی سیف ہیں، بلڈ پریشر کے لیے کون سی دوائی سیف ہے، الٹیاں آنے کے لیے یا متلی کے لیے کون سی دوائی ہے جو کہ محفوظ دوائیاں تصور کی جاتی ہیں، اور اسی طرح جو روزمرہ کے مسائل ہوتے ہیں، بدن میں درد ہونا یا بخار ہونا یا الرجی ہو جانا، اس دوران میں کون سی دوائیاں ایسی ہیں جو کہ سیف ہیں اور ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حمل چونکہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں اگر زیادہ دوائیوں کا استعمال کیا جائے تو وہ ماں یا پھر بچے کی صحت کے لیے جو ہے تو نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں دوائیوں کا انتخاب کرتے وقت ہمیں محتاط رہنا پڑتا ہے کہ کوئی ایسی دوائی نہ ہو جو کہ اس حمل کے لیے نقصان دہ ثابت ہو، یا ماں کی صحت کے لیے یا خصوصاً بچے کی صحت کے لیے وہ نقصان دہ ہو۔ تو اگر حمل کے دوران اینٹی بایوٹک کا استعمال مقصود ہو تو اینٹی بایوٹکس میں سیفیلوسپورینز، جن میں فرسٹ جنریشن، سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن، یہ دوائیاں جو ہیں یہ سیف گردانی جاتی ہیں۔ اسی طرح جو پینیسلین گروپ ہے وہ بھی سیف گردانا جاتا ہے، جس میں ایماکسل وغیرہ یا اس طرح کی دوائیاں جو ہیں وہ آتی ہیں، تو وہ بھی سیف دوائیاں ہیں جو کہ استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح جس طرح میں نے تھرڈ جنریشن کا ذکر کیا، سیفیکزائم ایک سیف دوائی ہے جو تھرڈ جنریشن اورل فارم میں اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی ایسی اینٹی بایوٹکس ہیں کہ جن میں ایزیترومائسین، وہ بھی پریگننسی کے فرسٹ 3 مہینے کے علاوہ باقی پریگننسی میں وہ سیف ہے اور اس کو سیفلی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جو پریگننسی کے لیے ہارمفل یعنی نقصان دہ اینٹی بایوٹکس ہیں، ان میں فلوروکوینولونز خصوصاً میں ان کا ذکر کروں گا کہ جو سپروفلاکسسین، لیووفلاکسسین یا اس طرح کی دوائیاں ہیں، یہ پریگننسی کے دوران سیف نہیں ہیں۔ تو پریگننسی کے دوران جب بھی کوئی ایسا انفیکشن ہو جس کے لیے اینٹی بایوٹک کا استعمال جو ہے وہ ضروری ہو، تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق جو سیف دوائیاں ہیں اگر ان کا استعمال کیا جائے تو مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ پھر جو دوسرا مسئلہ آتا ہے، زیادہ تر وہ لوگوں میں ہوتا ہے جناب کہ پریگننٹ خواتین کو زیادہ تر متلی ہونا یا الٹی کی جو شکایات ہوتی ہیں ان سے وہ درپیش ہوتی ہیں۔ تو الٹیاں یا متلی کے لیے جو سیف دوائیاں ہیں پریگننسی میں، ان میں میٹوکلوپرومائڈ جو میکسولون کے نام سے اویلیبل ہے یا ڈائجسٹین کے نام سے اویلیبل ہے، اور اس کے علاوہ میکلازین، یا پھر اور ایسی دوائیاں ہیں کہ جن میں میکلازین کے ساتھ وائٹامن B12 کی کمبینیشن بھی ہوتی ہے، وائٹامن B6 کی کمبینیشن بھی ہوتی ہے، خصوصاً میکلازین اور وائٹامن B6 کی کمبینیشن جو کہ بازار میں اویلیبل ہے، تو وہ پریگننٹ خواتین اور جن کو صبح کے وقت متلی ہوتی ہے یعنی مارننگ سکنس ہوتی ہے، ایسے لوگوں میں وہ سیف دوائی گردانی جاتی ہے۔ ان دو کے علاوہ اوڈینسیٹرون ایک ایسی دوائی ہے جو کہ پریگننسی میں سیف ہے۔ تو اگر پریگننٹ خواتین کو متلی کے مسائل ہوتے ہیں تو وہ یا تو میکلازین کا استعمال کر سکتی ہیں، یا پھر اس کے علاوہ میٹوکلوپرومائڈ یا اوڈینسیٹرون اس کا استعمال کر سکتی ہیں الٹیوں کے لیے۔ پھر ایک اور اہم ایشو ہوتا ہے جناب پریگننسی میں، اور وہ ہوتا ہے معدے کے جو مسائل ہوتے ہیں، کہ معدے کے لیے مختلف قسم کی پرابلمز ہوتی ہیں، ایسیڈیٹی ہوتی ہے، بلاٹنگ ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، معدے میں درد ہوتا ہے، تو اس صورت میں پھر کون سی دوائی جو ہے وہ سیف ہے؟ PPIs جو ہیں وہ اکثر اوقات معدے میں ان کی سیفٹی جو ہے وہ پلس مائنس ہے، لیکن ریبیپرازول ایک ایسی پروٹون پمپ انہیبیٹر ہے جو کہ پریگننسی میں سیف ہے اور اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سیمیٹیڈین وغیرہ کا اس کا استعمال، H2 بلاکرز کا استعمال جو ہے وہ پریگننسی میں نہ کیجیے۔ پریگننسی میں اگر معدے کے مسائل ہوں تو اس کے لیے آپ ریبیپرازول کا استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر اور جو مختلف دوائیاں ہیں ان کی بجائے آپ پھر ایسی دوائیوں کا استعمال کریں جن کی ایبزارپشن نہ ہو اور جو لوکلی افیکٹ رکھتی ہوں، جس طرح کے سکرلفیٹ یا اینٹاسڈ سیرپس جو ہوتے ہیں، وہ پریگننسی میں کسی بھی ڈیوریشن کی پریگننسی میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پریگننسی میں جب معدے کے مسائل ہوں تو یا تو ریبیپرازول، اور ریبیپرازول کے علاوہ جو کم مسائل ہوں، مائلڈ ٹو ماڈریٹ جو اس کے مسائل ہوں، معدے کے مسائل ہوں، اس کے لیے آپ اینٹاسڈ سیرپ یا سکرلفیٹ سیرپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر جناب بات آ جاتی ہے درد کش ادویات کی، کہ پریگننسی میں اگر آپ کو ہیڈ ایک ہو رہا ہے، آپ کے بدن میں درد ہو رہا ہے، تو کون سی ایسی درد کش ادویات ہیں جن کا آپ سیفلی استعمال کر سکتے ہیں؟ پیراسیٹامول پریگننسی میں بالکل سیف ہے، کسی بھی ڈیوریشن کی پریگننسی ہو تو آپ پیراسیٹامول کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور پیراسیٹامول کے علاوہ جو اور دوائیاں ہیں جن میں ایسپرین
یا NSAIDs وغیرہ جن میں نیپروکسن، ڈیکلوفینک اور اس طرح کی اور چیزیں آتی ہیں، تو ان دوائیوں کا استعمال جو ہے پریگننسی میں اگر نہ کیا جائے تو بہتر ہوتا ہے، کیونکہ NSAID اور ایسپرین جو دوائیاں ہیں پریگننسی میں یہ سیف نہیں ہوتی، اور اکثر اوقات ایسپرین کے ساتھ پریگننسی ٹرمینیٹ ہو جانے کا یا جو پلیسینٹا ہوتا ہے وہاں پر بلیڈنگ ہو جانے کا اور ارلی ٹائم سے پہلے بلیڈنگ ہو جانے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر پین کے لیے کوئی دوائی درکار ہو تو اس کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے اور جو ایزیلی اویلیبل ہے، آپ پیراسیٹامول استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر جناب بات آ جاتی ہے شوگر یا بلڈ پریشر۔ اگر کسی بھی حاملہ خاتون کو شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے تو شوگر کی مختلف قسم کی دوائیاں اور انسولینز مختلف قسم کی پری مکسڈ فارمز میں یہ پریگننسی میں سیف نہیں ہے۔ پریگننسی کے لیے جو سیف چیز ہے اس میں جو گلیبینکلامائڈ ہے اس کی سیفٹی وہ انشورڈ ہے۔ گلیبینکلامائڈ آپ استعمال کر سکتی ہیں پریگننسی میں اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق، اور جو میٹفارمن ہے پریگننسی میں اس کو بھی ایز اے سیف ڈرگ اس کو لائسنس مل چکا ہے، تو میٹفارمن اگر پریگننسی کے دوران استعمال میں جاری ہے کسی خاتون کی تو آپ اس کو بالکل بند نہ کریں، پریگننسی کے دوران بھی میٹفارمن کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جو خواتین انسولین پہ ہیں تو پریگننسی میں جو لانگ ایکٹنگ، انٹرمیڈیٹ ایکٹنگ یا اس طرح کی انسولینز ہوتی ہیں وہ اکثر اوقات سیف نہیں ہوتی، خصوصاً جو پری مکسڈ فارمز میں ہوتی ہیں وہ سیف نہیں ہوتی، اور پریگننسی میں صرف ریگولر انسولین جو ہے یعنی جو ہیومولین آر کے یا مکسٹارڈ آر کے نام سے جو اویلیبل ہے وہ سیف ہیں اور اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بلڈ پریشر کی دوائیوں میں پریگننسی میں ACE انہیبیٹرز، ARBs، یہ سب دوائیاں جو ہیں یہ قطعاً ممنوع ہیں۔ اسی طرح بیٹا بلاکرز، صرف ایک بیٹا بلاکر جو کہ لیبیٹولول ہے وہ پریگننسی میں دیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی بیٹا بلاکر پریگننسی میں سیف نہیں ہے۔ تو پریگننسی کے لیے جو سیف میڈیکیشنز ہیں ان میں میتائل ڈوپا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو جو ہائیڈریلازین وغیرہ ہے یعنی الفا بلاکر، اور جو سینٹرلی ایکٹنگ جس طرح میں نے میتائل ڈوپا کا ذکر کیا، اور کیلشیم چینل بلاکرز، یہ ایسی دوائیاں ہیں جو کہ پریگننسی میں بلڈ پریشر کے لیے سیف دوائیاں گردانی جاتی ہیں۔ خواتین حضرات، یوں تو دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس زیادہ ہوتے ہیں اور سیلف میڈیکیشن ہر ایک کنڈیشن میں جو ہے تو اس کو ہم ڈسکریج کرتے ہیں کہ آپ سیلف میڈیکیشن نہ کیجیے، لیکن پریگننسی ایک ایسا مرحلہ ہے خواتین کی زندگی میں کہ وہ انتہائی نازک دور ہوتا ہے، اور اس دوران میں کوئی بھی آپ کی حماقت یا کوئی بھی آپ کی غلطی سیلف میڈیکیشن کے لحاظ سے جو ہے تو ماں یا بچے یا دونوں کی صحت اور زندگی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ہے تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔